ویلکم بیک جی. ہم آ گئے ہیں واپس آپ لوگوں کے ساتھ. ہم اور موجود ہیں ہمارے ساتھ بڑے زبردست گیسٹ جی, بزنس مین ہے فاروق شیراز ان کا نام ہے. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ بزنس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا. جی جی. تھوڑا سا تو پہلے اپنے بارے میں بتائیں جی. یہ کب سے کر رہے ہیں اور کب سے شوق ہے جی پراپرٹیز میں آنے کا, کیونکہ ریئل اسٹیٹ والا جو بزنس ہے نا کافی بدنام بھی ہے. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. انفیکٹ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں تو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کا تھا نہیں ہے. مطلب میں نے جب اپنی جو تعلیم مکمل کی, میں نے جب MBA کمپلیٹ کیا تو آئی یوز ٹو فار دا جابس, مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز میں نے جاب کی. بٹ پراپرٹی جو ہے یہ شروع سے میرا ایک پیشن رہا ہے. یہ کہہ لیں کہ مجھے جب بھی میں جاب میں کرتا تھا تو میرا ایک خواب ہوتا تھا کہ میں نے کسی ایک دن اپنا ایک کمپنی بنانی ہے جس کا میں CEO ہوں گا. تو زبردست. الحمدللہ آج اللہ پاک نے وہ والا خواب جو ہے وہ پورا کیا ہے, اس کے شرمندہ تعبیر کیا ہے. ہم، اور میں تقریباً پراپرٹی کے بزنس میں 2013 سے ہوں. میں اچھا. نے سٹارٹ کیا تھا لاہور سے, لاہور کی ہم، مارکیٹ سے میں نے سٹارٹ ہم، کیا تھا. اور 2017 میں نے پھر انٹری کی تھی اسلام آباد اور راولپنڈی کی مارکیٹ کے اندر. ہم. اس تو کی کیا ریزن تھی, یہ لاہور چھوڑ کر اسلام آباد کیوں خیال آیا آپ یس کو؟ یو آر رائٹ. دیکھیں لاہور کی مارکیٹ جو ہے نا اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. فرینکلی اسپیکنگ نو ڈاؤٹ کہ مطلب مارکیٹ بہت اچھی ہے لاہور کی, لیکن اس حساب سے اتنا کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر گیپ موجود تھا. آئی ریئلائزڈ کہ مطلب اگر میں اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر جو ہے اگر ہم، میں انٹر ہوتا ہوں تو یہاں پہ ایک اچھا بزنس ہو سکتا ہے. ہم، اینڈ دیٹ واز مائی آبزرویشن. اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ پروف بھی ہوا کہ جو میں نے آبزرو کیا تھا وہ ٹھیک تھا. ہم. اسلام آباد کی مارکیٹ میں واقعی بہت جوس تھا. صحیح. اچھا, تو اس لیے آپ نے یہاں پر یس دس از دا ریزن کہ میں نے یہاں پہ سوئچ سیٹ اپ کیا. جو ہے نا اپنا اوکے. کیا یہاں پہ. تو اتنا ٹائم آپ کو ہو گیا ہے, تو ابھی تک مطلب بڑا اچھا پہلے تو ریئل اسٹیٹ کا تھا. ابھی جو سننے میں آ رہا ہے بزنس تو خیر سارے ہی کافی ٹربل میں ہیں آج کل جی جی پاکستان جی کے, جی اس میں سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کا آ رہا ہے, تو اس کے بالکل ایسا. بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں اس کو تو خیر اکنامیکل کرائسس تو ہر جگہ کے اوپر ہیں. ایون کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بالکل بھی اکنامیکل ایسے. کرائسس جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اس وقت. بٹ پاکستان اس سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن ہے, دیکھیں پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ کا 80% جو فائنانس آتا ہے, جو فنڈز آتا ہے وہ ابراڈ سے آتا ہے. وہ آپ کے فارنرز جو پاکستان کے جو رہائشی لوگ ہیں جو کہ باہر جاتے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ صحیح. پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, انویسٹمنٹ ڈفرنٹ سیگمنٹس میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ کی گولڈ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کے ڈالر میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کی پراپرٹی ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ میجر بڑے سیگمنٹس ہیں جن میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. گولڈ کی اگر بات کریں تو گولڈ میں فلکچویشن پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ رہی ہے, اور بہت زیادہ اس کا ریٹ اوپر بھی گیا ہے, جس اوپر. کی وجہ سے لوگوں کا انویسٹمنٹ کی طرف رجحان کم رہا ہے. ہم، پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں ڈالرز کی, تو ڈالر کے اوپر جس طرح سے پریویسلی آپ کو پتا ہے کہ چیزیں ہوئی ہیں, مطلب اس کے اوپر کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں, لوگوں کو مطلب بہت زیادہ اس میں ٹربل جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑی ہیں, تو لوگ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا خائف ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آخری سیگمنٹ آپ کا رہ جاتا ہے ریئل اسٹیٹ کا. ریئل اسٹیٹ کے اندر جب تک تو آپ کی پالیسیز سپورٹ کرتی ہیں ریئل اسٹیٹ کو, اس وقت تک تو آپ کی انویسٹمنٹ بہت زبردست ہوتی ہے. اس میں بھی 2-3 فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی اکنامیکل سچویشن ہوتی ہے, اگر آپ کا ملک آپ کا کنٹری اکنامیکلی اسٹیبل ہے اس میں لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں اگر وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کے ریئل بالکل. اسٹیٹ سیکٹر کو سپورٹ کر رہی ہیں, تین جا کے آپ کی جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں obviously اس میں جا کے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. اور آج کی دور میں اگر آپ دیکھیں, آج کے دن میں آپ دیکھیں تو آپ اکنامیکلی بھی ویک ہیں اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بھی کوئی اتنی زیادہ فلیکسیبل نہیں ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس سیکٹر کے اندر پیسہ جو ہے انجیکٹ کر سکے. دس از دا ریزن کہ آج جو ہے آپ کو انویسٹمنٹ کم نظر آتی ہے. بٹ ایک چیز میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے اندر اگر آپ توجہ دیں, اس کو ایک انڈسٹری سمجھیں. میں تمام ان حضرات سے مخاطب ہوں جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ایک انڈسٹری ہے, اور یہ انڈسٹری آپ کو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دے سکتی ہے کہ شاید کوئی دوسری انڈسٹری آپ کو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے نہیں دے سکتی ہے. تو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. مگر لوگوں کا اگر انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا ہے, صرف انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں, کیا کنسٹرکشن کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں
جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا, کنسٹرکشن کو بھی سپورٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے پالیسیز انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پریویس دور دیکھ لیں, میں 2018 سے 2022 کا دور دیکھوں تو اس کے اندر فوکس تھا ان چیزوں کے اوپر. اس میں یہ تھا کہ جی آپ جو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کریں. کنسٹرکشن کی انڈسٹری چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مور اور لیس کوئی 60-70 انڈسٹریز ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں آپ کا سیمنٹ ہے, سریا ہے, بجری ہے, ریت ہے, اس کے بعد لیبر ہے, اس کے بعد آپ کا سینیٹری کا کام شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا الیکٹریسٹی کا ساتھ میں کام شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ملٹیپل جو ہے نا انڈسٹریز اس کے ساتھ گرو کرتی ہیں. اور اگر آپ کسی بھی کنٹری کی اکنامیکل گروتھ کو میئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جس کو آپ اگر میئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی کنٹری اگر گرو کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے. اس کی سیمنٹ کی کنزمپشن جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کنٹری جو ہے نا کتنا گرو کر رہا ہے. اوکے فائن. تو ابھی آپ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا تو ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں نا, اتنی ڈھیر ہو گئی کہ اب پہلے اسلام آباد میں آپ کو اتنے نام نہیں نظر آتے تھے, اب بہت سارے نام نظر آتے ہیں. تو کیا پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے, کیا کیپٹل کے ساتھ اس طرح سے ہونا ٹھیک ہے, یہ سلوک ہونا میں کہوں گی, کیونکہ کلائمیٹ چینج کا ایک الگ ایشو ہے ہمارے ہاں, تو اس کے بارے میں پہلے تو بتائیں. جی آپ کی بات بالکل بجا ہے. اس کے اوپر شدید قسم کی میرا یہ خیال ہے کہ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی ہم نے اگر سروائیو کرنا ہے تو فوڈ جو ہے ہماری ایک بیسک نیڈ ہے جو کہ ہماری ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو بھی ختم کر کے وہاں پہ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. ہمیں بہت کنزرویٹو ہو کے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں انٹرنیشنلی جو کہ ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے ورٹیکل گروتھ کی ہے. تو ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ ہاریزنٹلی جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہیں جبکہ ورٹیکل گروتھ کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے اداروں کو بھی پراپر ایک پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے تاکہ آپ کی ایگریکلچرل لینڈ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی پرزرو ہو سکے, وہ بھی جو ہے وہ سیو ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ساری سوسائٹیز میں نہیں سمجھتا کہ بننے کی ضرورت ہے. یس یہاں پہ پاکستان کے اندر شارٹیج ہے, گھروں کی شارٹیج ہے, لوگوں کی ضرورت ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ سوسائٹیز بنا دیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری سوسائٹیز لیگل ہوتی ہیں کہ بہت سارا آپ کو پتا ہے. اچھا جی پہلے وہ سوسائٹی بنتی ہے, اس کے اوپر سب پلاٹنگ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت ایشوز آتے ہیں پاکستان میں کہ آفٹر 10 ایئرز یا 15 ایئرز پتہ چلتا ہے یا 5 ایئرز پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو لیگل ہی نہیں تھی. جی بالکل. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا آپ لوگوں نے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں آپ لوگوں نے جیسے ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کی کمپلینس کرتی ہیں, گورنمنٹ تک اپنی بات پہنچاتی ہیں, کچھ ایکشنز لیے گئے ہیں کیا اس پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں پرابلم دونوں سائڈز پہ, مطلب ڈیولپر کی سائڈ پہ بھی پرابلم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی میکنگ والی سائڈ کے اوپر بھی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی ہے جس کے پاس لینڈ ہی موجود نہیں ہے, اگر وہ آ کے سوسائٹی لانچ ہو جاتی ہے تو جو ہمارے ادارے ہیں, جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لینا چاہیے. اور جو چیزیں نہیں ہیں, جو کہ کسٹمر کے حق میں نہیں ہیں, جو آپ کے کلائنٹ کے حق میں نہیں ہے, ان کو فوراً سے روکنا چاہیے. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹیز لانچ ہو جاتی ہیں, بہت عرصہ تک وہ چلتی رہتی ہیں, لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد جا کے اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہوتا ہے. دوسری سائڈ آتے ہیں ڈیولپر کی طرف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپر کو بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ مالدار نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے پتہ نہیں ساری عمر انہوں نے کیسے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے جو ہے نا وہ اماؤنٹ اکٹھی کی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے کہیں پہ پلاٹ لیتے ہیں. اور اگر ان کو یہ پتا چلے کہ جی 5 سال 10 سال بعد کہ جی وہ سوسائٹی جو وہ غائب ہو گئی ہے, بندہ جو وہ پیسے لے کے بھاگ گیا, تو یہ بھی ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈوں کے اوپر ضرورت ہے اس چیز کے اوپر کام کرنے کی. ڈیولپرز کو بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. ڈیولپر کو بھی اس وقت سوسائٹی لانچ کرنی چاہیے جب اس کے پاس لینڈ موجود ہو, پہلے اس کا این او سی جو ہے وہ اپروو کروائے, اور ایز پر دا جو لے آؤٹ پلان ہوتا ہے جس کو ایل او پیز بولتے ہیں, ایل او پیز کے مطابق اپنی سوسائٹیز جو ہے اس کو ڈیلیور کرے. اور نہ صرف یہ ہے کہ مطلب 10-10 سال 12-12 سال میں ڈیلیور کرے, جو ٹائم سپین دیا جاتا ہے اس ٹائم سپین کے اندر ڈیلیور ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ریگولیٹری ہیں ان کو ایک اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے. دیکھیں ٹائم پر تو بڑی بڑی سوسائٹیز نہیں دے پاتی ہیں, تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ بالکل بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس کی ریزنز یہ ہیں,
میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر بتاتا ہوں کہ سوسائٹیز کیا کرتی ہیں کہ پیمنٹ پلان کو فلیکسیبل رکھنے کے لیے, لوگوں کی پہنچ میں رکھنے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ 4 سال کا 5 سال کا پیمنٹ پلان دے دیتی ہیں. اچھا, اس میں ہوتا کیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ آف لینڈ جاری ہوتی ہے. میجورٹی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ کاسٹ آف لینڈ جو ہے نا وہ کسٹمر آپ کا پے کر رہا ہوتا ہے. جب وہ 3-4 سال 5 سال میں اپنی کاسٹ آف لینڈ پے کرتا ہے, پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے تو بھی اس کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی دینے ہیں. اچھا, پھر وہ آگے جو ہے اس کے ڈیولپمنٹ چارجز دینا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ ٹائم سپین آپ کاؤنٹ کرتے تو 6-7 سال کا ٹائم سپین ہو جاتا ہے. اب میری آبزرویشن یہ ہے کہ جب آپ نے فار ایگزامپل 2023 میں آپ نے بکنگ کی ہے, آج کے ریٹ میں اور 2027 میں جب جا کے آپ کو پلاٹ ہینڈ اوور ہونا ہے, اس وقت میں ڈیولپمنٹ چارجز میں بہت زیادہ ڈفرنس آ چکا ہوگا. تو یہ ایک پرابلم ہے اس میں کہ اتنا لمبا ٹائم سپین ٹیکنیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں رکھا جاتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ چلو جو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے ہم ان کو چلا لیں گے, جو لے آف ہوں گے ان کو بعد میں لے آف کر دیا جائے گا. لیکن جو کمپنیز, جو سوسائٹیز اپنے ٹائم کو تھوڑا رکھتی ہیں, اپنا پیمنٹ پلان 2 سال کا رکھتی ہیں اور اس کے اندر ہی کاسٹ آف لینڈ بھی اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی اس میں شامل کرتی ہیں, اور ان کے کسٹمر اور کلائنٹس اس کی پیمنٹس بھی کرتے ہیں, وہ ٹائملی ڈیلیور ہو جاتا ہے. پارک ویو سٹی آپ کے سامنے بہت بڑی ایگزامپل ہے اس کی. پارک ویو سٹی نے اپنے بہت سارے جو بلاکس ہیں وہ ڈیلیور کر دیے. اس میں چند ایک بلاکس ایسے بھی ہیں جو نہیں ہوئے ہیں, لیکن ان میں کچھ مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے نہیں ہوا. بٹ 80% آپ کا پارک ویو جو ہے نا اسی وجہ سے ڈیلیور ہوا ہے کہ انہوں نے کاسٹ آف لینڈ پلس ڈیولپمنٹ چارجز اور 2 ایئرس کا جو ہے نا وہ پلان دیا تھا. صحیح. اچھا, ان سوسائٹیز کو اتنا بگاڑنے میں کہنا چاہوں گی, یا ان پرابلمس کو جو آتی ہیں, ریئل اسٹیٹ والوں کا ہاتھ ہی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ جتنی وہ پبلسٹی کر رہی ہوں سارا کام تو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں بگاڑنے میں میرا یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈیں, میں پھر کہوں گا کہ دونوں سائڈوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ہمارا تو ہاتھ جو ہونا ہے ہونا ہی ہے. دونوں سائڈز ہی تو ملی ہوئی ہیں, یہی تو جی میں آپ کو بتانے لگا. بالکل, دیکھیں میں بالکل آپ کو ٹرو بتاؤں گا بات جو ہو رہی ہے. آڈینس ٹروتھ ہی سننا چاہتی ہے ہمارے شو سے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو ڈیلر ہے نا, خاص طور پہ یہ جو ڈیلر کمیونٹی ہے نا, یہ کافی بدنام ہے اس معاملے میں. بالکل, کہ جی وہ اپنے کمیشن کی خاطر کچھ بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ, کیونکہ میری پریزنس جو ہے میری الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہے, میری فیس بک کے اوپر بھی ہے, انسٹاگرام پہ ہے, ٹک ٹاک پہ ہے, ملٹیپل ڈیجیٹل میڈیا چینلز کے اوپر میری پریزنس ہے, اور میں اکثر اپنے کسٹمر, کلائنٹس اور ویورز کو ایک چیز بولتا ہوں کہ آپ کام اس بندے کے ساتھ کریں کہ جو آپ کو اتھینٹک چیز لے کے دے سکے, جو آپ کو ایسی چیز لے کے دے سکے جو کہ کل کلاں آپ کو بعد میں فائدہ دے سکے. لیکن ہمارے جو کسٹمر کلائنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ ان کو بہت بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں, وہ ان میں آ جاتے ہیں, ان سے کراس کویسچننگ نہیں کرتے ہیں. اور بہت سارے تو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, یقین کریں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. بہت سارے جو ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ ان کو پھنسا دیتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بھی جگہ پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, پہلے اس کے جو پری ریکس ہیں ان کو تو ویریفائی کریں کہ کیا جس جگہ پہ جا رہا ہے, آپ کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے, آپ لوگ اس کو خود سے انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے, خود سے انویسٹیگیٹ کریں کہ جہاں پہ آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں کیا وہ اتھینٹک سوسائٹی ہے یا نہیں ہے, کیا اس کے پاس زمینیں موجود ہیں نہیں موجود, این او سی موجود ہے نہیں موجود, اس کی ایکسیس کیسی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ آپ کی پہنچ میں آتا ہے یا نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہمارے کسٹمرز کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک پلاٹ خریدنے کی گنجائش ہے, 2 پلاٹ خریدیں گے, 3 خریدیں گے, 4 خریدیں گے, فائلز خرید لیں گے. کیا کریں گے کہ جی ہم تھوڑا تھوڑا چلائیں گے, اس کو بعد میں جا کے ہم سیل آؤٹ کریں گے, اس میں سے پروفٹ گین کریں گے. ایسا نہیں ہوتا, فائلز میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں پروفٹ کب ہوتا ہے آپ کو, جب آپ کا پلاٹ بن جاتا ہے. اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ نے فائل خریدی, فائل خریدنے کے بعد آپ اس کی انسٹالمنٹس پے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بیلٹنگ میں آتا ہے, اس کو پلاٹ کا نمبر لگتا ہے, سوسائٹی نقشے کے مطابق اس کو ڈیولپ کرتی ہے, پھر جا کے آپ کو پوزیشن ہینڈ اوور ہوتا ہے. یہ پورا ایک ٹائم سپین ہے, اور جب پوزیشن آپ کے پاس ملتا ہے تو فائل آپ کی پلاٹ میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو جب پروفٹ ملنا ہے, آپ کو اس وقت پروفٹ ملنا ہے جب آپ کی فائل پلاٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری سائڈ کے اوپر ہم آتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جو سوسائٹیز کام کرتی ہیں, جو سوسائٹیز بنا رہی ہیں, جو سوسائٹی اپنا ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں, تاکہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ جو چیزیں ہیں, جو پلاٹس ہیں, ان کو وہ ڈیلیور کر سکیں. ان میں کم سے کم جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے, ان میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں پبلک منی ہوتی ہے, اس میں پبلک کا پیسہ آ چکا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے اگر ہم لوگ کام کریں دونوں سائڈوں کے اوپر,
تو بہت حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کون سے 2-3 پوائنٹس ہیں پالیسیز میں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت یہ کرے گی تو نہ یہ لیگل انلیگل والا ایشو سورٹ آؤٹ ہو سکتا ہے, لوگوں کی پرابلم سورٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں, آپ لوگوں کے مسئلے سورٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, میرے جو نالج میں آیا ہے, جو میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے, کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو آج بھی کام کر رہی ہیں, ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں, ڈیلیوری دینا چاہتی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ان کو اپروولس ابھی بھی نہیں مل رہی ہیں. تو میں پھر یہی کہوں گا تو کہ آپ نہیں ایز آف سمجھتے اس کے ڈوئنگ پیچھے بزنس کچھ ہونا ریزن چاہیے. ہوگی کہ بالکل نہیں مل ہوں گی, رہی؟ بالکل ہوں گی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے پاس 30,000 کنال کی جگہ موجود ہے, آپ اس کو نہ دیں 30,000 کنال کا NOC, اس کے پاس جتنی جگہ کمپیکٹ ہے جو کہ آپ کے کرائٹیریا کے اوپر پوری اترتی ہے, آپ اتنے کا دے دیں اسے. صحیح. ایٹ لیسٹ جو چیز وہ کلیئر کرتے جائیں گے, اور اس طرح سے ان کو بھی موٹیویشن ملے گی کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں مل گیا ہے, ہم اگلے والا جو ہے جس میں ہمیں کچھ اعتراضات لگے ہوئے ہیں, جس میں کچھ آبزرویشنز ہیں ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز کی, اس کو ہم نے دور کرنا ہے, اس کو ریموو کرنا ہے, تاکہ ہم اگلے پیچ کا جو ہے نا وہ بھی NOC لے سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کلیئر ہوتے جاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ میں کلیئر کرتے جائیں. اس طرح سے ایک تو ڈیولپر کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا, کسٹمر کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا, آپ کو فورن ریمیٹنس بھی آئے گی, آپ کی اکانومی بھی گرو کرے گی. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں اپنے پروگرام کے تھرو یہی میسج دینا چاہ رہی تھی کہ جو ایشوز ہیں وہ حکومت تک آپ پہنچا سکتے ہیں کہ کون سی باتیں ہیں. اچھا سوسائٹیز کی آپ بات کریں تو دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو اپروول ملتا. بہت ساری سوسائٹیز ہیں جس سے بہت سارے ایریاز ہیں. ایک تو گرین ایریاز ہو گئے, ایگریکلچرل لینڈ ہو گئی ہماری, دوسرا کچھ سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں بالکل ایسے جہاں ہی پر سوسائٹیز بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. بالکل ایسے وہاں پر کیسے ان کو پرمیشن ملتی ہے, کیونکہ وہ بہت سینسٹیو آپ سمجھ کے ہوں گے, جیسے ایئرپورٹس ہو جائیں, اس طرح کی جگہ ہو جائیں. ابھی کراچی میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے پہلے ایک حادثہ ہوا بالکل تھا, تو وہ جو لوگ بیچارے گھروں میں بیٹھے تھے وہ ایسے ہی مطلب ان کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی تھی. تو ان کے پاس, ان جگہوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ایک ویسے بھی یہ آئی تھنک یہ لا ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی, لاز موجود ہیں بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن بھی ہمارے اداروں نے ہی کروانا ہے, لاز بھی ہمارے ادارے ہی بناتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر نا مطلب جو پیسے والا ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں کروا جاتا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. جو آپ نے اگزامپل دی ہے بالکل ایسا ہی ہے. ایئرپورٹ کے قریب جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں بھی ایک رول ہے, مطلب ایک فنل ہوتا ہے, اس فنل کے اندر آپ چیزیں نہیں لے کے آ سکتے. مطلب جہاں سے ٹیک آف ہونا ہے, جہاں سے لینڈنگ ہونی ہے, بالکل. اس کے ایریا میں نہیں آ سکتا. ہاں سراؤنڈنگز میں ہو سکتی ہیں, بٹ یہ والا جو ایریا ہوتا ہے اس لیکن میں جہاں چیزیں تک نہیں آ ہمارے سکتی علم ہیں. میں ہے یہ بھی لا ہے کہ اس کے آس پاس بھی وہ اتنی دور جی جی ہو. ایریا یہ ہم ایئرپورٹس کیوں دور بناتے ہیں شہروں سے؟ یہ شہروں سے دور بنائے جاتے ہیں, گورنمنٹ اتنا کام کرتی ہے, اتنی لینڈ لیتی ہے, اور اس کے بعد جناب جب وہ بن جاتے ہیں تو اس کے پاس پھر سے سوسائٹیز بننا شروع ہو ایگزیکٹلی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس اے رانگ تھنگ. بالکل ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ مطلب 2 ایگزامپلس میں آپ کو دوں گا اس کی. ایک تو میں آپ کو لاہور ایئرپورٹ کی ایگزامپل دوں گا, دوسری میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی ایگزامپل دوں گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایئرپورٹ کو شہر سے نکال کے دور لے جایا گیا بالکل تاکہ وہاں پہ اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہیں, نہیں. بٹ انفارچونیٹلی سوسائٹیز اس کے قریب قریب چلی گئیں, آباد ہو گئیں. اس کی ریزن یہ ہے, دیکھیں جو بھی بزنس مین ہوتا ہے, جو بھی ڈیولپر ہوتا ہے, اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری جو ورتھ ہے, جو میری سوسائٹی ہے, وہ اوپر کس طرح سے جائے گی, کون سی جگہ میں سلیکٹ کروں گا کہ اس کی جو پرائس ہے, اس کی جو ویلیو ہے وہ اوپر چلی جائے. اس میں 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ جی کہیں پہ بھی ایئرپورٹ بنا آپ اس کے قریب چلے جائیں, ایکسیسیز ہو جاتی ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ موٹر وے گزر رہی ہے اس کے قریب کہیں پہ چلے جائیں جہاں پہ انٹرچینجز وغیرہ آپ کو قریب پڑتے ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی رنگ روڈ ہے اس کے قریب چلے جائیں جہاں پہ اس کا بالکل. انٹرچینج آ رہا ہے. جی ٹی روڈ ہے اس کے قریب چلے جائیں جہاں پہ وہ ایزی ایکسیس ہو سکتی ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں موجود ہیں, لاز موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کروانے کی ضرورت ہے. بالکل اور یہ ظاہری بات ہے, یہ ہم تو نہیں کروا سکتے, یہ اوبویسلی اداروں نے ہی کروانی ہے. اداروں نے کروانی اور ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی, دونوں کے لیے, کسٹمرز کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی, اور بالکل خاص طور پہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان سے بھی بچا ان جا سے بھی سکتا ہے. بچا جا سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے شو پر آئے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور آئی ہوپ کہ یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں حکومت ان کے اوپر بھی سوچے, ان کو دیکھے اور ان سب کا سولوشن جو ہے وہ نکالے, کیونکہ وہی بات ہے, لاز ہمارے بہت زبردست ہیں, جی بالکل. امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو تھینک یو سو مچ, تھینکس اگین بھائی. اور اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک کے بعد.